دلی کے دولہا سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اس وقت آپ کے اسکرین پر ہے۔ حضرت محبوب الہی کو سلطان جی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے حکمراں ہوئے اسی دلی میں، بہت مرتبہ اجڑی دلی، لیکن آستانہ سلامت ہے سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ زمینوں پر حکومت کرنے والے، سروں پر حکومت کرنے والوں کی حکومتیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن دلوں پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کی حکومتیں دائمی ہوتی ہیں۔ ان کی حکومت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے بادشاہ سلطان محمد تغلق نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک میں دلی پہنچوں آپ دلی چھوڑ کر کے چلے جائیں، تو حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد تغلق ایک سرائے میں اسی سفر میں رکا تھا اور وہ سرائے جو ہے اچانک اس کے سر پہ گر گئی اور سلطان محمد تغلق کا وہیں انتقال ہو گیا اور دلی سے دور ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ آج بھی دہلی میں ہے۔ آج بھی حضرت کے آستانے پر لاکھوں کروڑوں عقیدت مند جو ہے وہ حاضر ہو کر کے اپنی تمناؤں کو، اپنی مرادوں کو حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء روحانیت کا وہ شہنشاہ ہے کہ جنہوں نے راجدھانی دلی سے آج سے تقریباً 700 سال پہلے روحانی نظام اس طرح سے چلایا تھا جس طرح سے آج دلی سے پورے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے۔ محبوب الہی کے خلفاء دنیا دیش بھر کے تمام حصے میں موجود ہیں۔ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء موجود نہ ہوں؟ ہر جگہ محبوب الہی نے اپنے نمائندے بھیجے، اپنے خلفاء کو بھیجا، بندگان خدا کی ہدایت کے لیے، بندگان خدا کا ٹوٹا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے، بندوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہندوستان میں امیر خسرو کو بہت اہمیت حاصل ہے، کسی بھی اعتبار سے ہم بات کریں، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سلطان ہیں، شہنشاہ ہیں، اور اس سلطان کو سلطانی عطا کرنے میں، امیر خسرو کو جو ہے بادشاہت عطا کرنے میں اور امیر خسرو کو مقام و مرتبہ عطا کرنے میں سب سے بڑا کردار سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سلطان جی نے بہت ساری شخصیتیں سواری ہیں، سلطان جی نے بہت سارے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے۔ سلطان جی نے جہاں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کو تربیت کر کے روحانیت کا شہنشاہ بنایا ہے، تو وہیں دوسری طرف آئینہ ہند حضرت اخی سراج ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار صوفیاء کرام، بے شمار اولیاء کرام ملک کے الگ الگ حصوں میں حضرت محبوب الہی کے خلفاء میں آپ کو ملیں گے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کی بھی جو تیسری شاخ ہے وہ حضرت محبوب الہی تک پہنچتی ہے، یعنی ہم سلسلہ اشرفیہ کے غلام ہیں، اور سلسلہ اشرفیہ میں حضرت مخدوم پاک کے بعد میں جو سلسلہ ہے وہ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور پھر مخدوم علاء الحق پنڈوی کے پیر و مرشد حضرت آئینہ ہند اخی سراج ہیں، اور آئینہ ہند اخی سراج کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اس چشتی سلسلہ ہندوستان میں چلا تھا، اور غریب نواز کے بعد میں ان کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوئے، اور پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوئے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جو خلافت عظمیٰ آئی وہ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آئی، اور حضرت بابا فرید کے بعد میں ہی حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری جو ہیں وہ بھی روحانیت کے بے تاج بادشاہ بنتے ہیں۔ تو ایک طرف محبوب الہی کو حضرت بابا فرید نے اپنا جانشین بنایا تھا، اور دوسری طرف مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری اس چشتی سلسلے کی جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں، اور پھر مخدوم صابر پاک سے سلسلہ چشتیہ صابریہ آگے پہنچتا ہے، یعنی مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے ایک خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی، پھر ان کے بھی ایک خلیفہ حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء، پھر ان کے بہت سارے خلفاء ہندوستان بھر میں ہوئے۔ لیکن حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی زمانے میں بہت سارے خلفاء تیار کیے، بہت سارے خلفاء کی تربیت کی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے۔ یہ صوفیہ پھر اپنی بارگاہوں میں کسی ایک کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی ساری دنیا میں اس روشنی کو پہنچا دیتا ہے، اور کچھ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بارگاہوں میں بہت سارے لوگوں کی تربیت کر کے مختلف حصوں میں دیش کے بھیج دیتے ہیں۔ تو محبوب الہی کا کمال یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا آغاز حضرت محبوب الہی سے ہوتا ہے، اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی بھی بہت ساری شاخیں ہندوستان بھر میں اور بیرون ہند میں موجود ہیں، اور اسی طرح سے سلسلہ چشتیہ صابریہ کی بھی بہت ساری شاخیں آپ کو ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں، سینٹرل ایشیا کے مختلف علاقوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو سلطان جی کا کمال یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی
نے آج سے تقریباً 700 سال پہلے اسی راجدھانی دلی سے روحانی نظام چلایا تھا، روحانیت کا جو نظام ہے وہ ساری دنیا میں پہنچایا تھا۔ محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو اپنے زمانے کے بادشاہوں سے بہت کچھ جھیلنا پڑا، لیکن دیکھو کہ دلی کا سلطان رہا ہمایوں، دلی کا سلطان رہا ابراہیم لودھی، دلی کا سلطان رہا غیاث الدین تغلق اور محمد تغلق۔ لیکن آج کسی کی درگاہ پر یا کسی کی قبر پر لوگ عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ میں پھول نہیں چڑھاتے۔ اگر پھول کسی بارگاہ میں چڑھائے جاتے ہیں تو وہ سلطان جی کا آنگن ہے، وہ محبوب الہی کی درگاہ ہے۔ سامنے ہی غیاث الدین ہمایوں کا مقبرہ ہے، یعنی محبوب الہی کی چوکھٹ کے سامنے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ ہمایوں کا مقبرہ رقبے کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت اہم مانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر سے جو لوگ ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ہمایوں کے مقبرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اپنی بناوٹ میں بہترین ہونے کے باوجود بھی، آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے ایک شاندار عمارت ہونے کے باوجود بھی، ہمایوں کے مقبرے پر لوگ عقیدت سے، محبت سے، احترام سے اور ادب سے حاضر نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمایوں نے حکومت کی ہوگی، لیکن ہمایوں کی حکومت جو ہے وہ سروں پر تھی اور زمین پر تھی، لیکن اس سلطان جی کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر رہی، اور سلطان جی آج بھی لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ یہی فرق ہے، جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کی حکومت تب تک ہوتی ہے جب تک سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی سانسوں کا ردم ختم ہوتا ہے تو اس کا روب اور اس کا دبدبہ، یعنی ظاہری حکمرانوں کا، ظاہری بادشاہوں کا روب و دبدبہ ان کی سانسوں کا ردم بند ہونے کے بعد سے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن سلطان جی جیسے لوگوں کا جو روب ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کے اثرات ہیں، وہ سانسیں دنیا سے ختم ہونے کے بعد بھی 700 سال کے بعد میں اسی طرح سے سلامت رہتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ سلطان جی اپنے زمانے کے ایسے مشہور صوفی ہیں کہ تمام دنیا بھر سے لوگ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا کرتے تھے، چونکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، یعنی پورے غیاث پور میں اگر کوئی بھوکا ہوتا تھا تو سلطان جی اس کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان جی کی بارگاہ میں تو جو ہے لنگر ہمیشہ جاری رہتا تھا، ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اور ہمیشہ لوگوں کی جو ہے وہ ضرورتوں کی کفالت کی جاتی تھی۔ اور اس حوالے سے کیا شاندار واقعہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا تو اس نے آ کر کے کہا کہ حضور جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو ضرور ملتا ہے، تو حضرت محبوب الہی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی رسول پاک کی اس حدیث پر صوفیہ کی بارگاہوں میں عمل ہوتا ہے، من زار حیا فلم یرزق منہ شیئا فکانما زار میتا، کہ جس نے کسی زندہ سے ملاقات کی، اگر اس کے یہاں کچھ کھایا نہیں، کچھ چکا نہیں، تو گویا اس نے کسی مردہ سے ملاقات کی۔ تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ حضرت میں ہمیشہ قاضی رکن الدین ملتانی کے یہاں بھی جاتا ہوں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے قاضی رکن الدین ملتانی کی بھی خانقاہ میں جاتا ہوں، وہاں تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو سیدھے یہ کہتا جی وہ تو ایسے دنیا دار لوگ ہیں اور ان کے یہاں کھانے پینے کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ محبوب الہی کا کمال ہے کہ سلطان جی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی وہ بڑے لوگ ہیں، وہ روحانی پیٹ بھر دیتے ہیں اور میں ظاہری لقمہ کھلا دیتا ہوں۔ تو صوفیاء کرام نے اختلافات کو ایسے ختم کیا، سلطان جی نے آپسی رنجشوں کو ایسے ختم کیا کہ اگر کسی نے آگ ڈالنے کی کوشش کی، آگ لگانے کی کوشش کی، آگ بھڑکانے کی کوشش کی، تو سلطان جی جیسے صوفیاء نے اپنی حکمت عملی سے اس آگ پر ایسا پانی ڈالا کہ وہ آگ بھڑک ہی نہ سکی، اور لوگ جو ہے سازشیں کرتے رہے اور ان کی سازشیں ناکام ہوتی رہیں۔ تو محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شخصیت ہے کہ اگر ہم ان کی بارگاہ سے علم لینا چاہیں تو وہ خیرات بھی ہمیں یہاں سے ملے گی، اگر ہم ان کی بارگاہ سے فیض لینا چاہیں تو وہ خیرات بھی یہاں سے ہم کو ملے گی، اگر ہم ان کی بارگاہ سے ادب لینا چاہیں تو وہ خیرات بھی یہاں سے ہم کو ملے گی، اگر ان کی بارگاہ سے ہم جو ہے دنیا کی حکمرانی لینا چاہیں تو وہ آج بھی سلطان جو ہے وقت کے وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور دلی کا وہ حکمراں کہ جنہوں نے حضرت محبوب الہی سے دشمنی کی، دنیا نے ان کا انجام بھی دیکھا، لیکن جو سلطان جی کی بارگاہ میں عقیدت سے احترام سے آتے رہے، لوگ انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اسی دلی میں وہ بادشاہ بھی موجود ہے سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیض رہا سلطان شمس الدین التمش پر، تو ان کا مقام یہ ہوا، ان کی فضیلت یہ رہی کہ وہ بادشاہوں کی کائنات میں تہجد گزار بادشاہ کے نام سے جانے جاتے
ہیں. تو صوفی سے اگر کوئی بادشاہ بھی محبت کر لیتا ہے تو یہ صوفیہ اس بادشاہ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں. یہی کمال ہوتا ہے کہ صوفی کی بارگاہ میں کوئی رکشہ چلانے والا آئے یا ملک چلانے والا آئے, کوئی کاروباری آئے یا کسان آئے, صوفی سب کی ضرورتوں کی کفالت کرتا ہے اور سب کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتا ہے. اسی لیے سلطان جی سے ٹیکے والے, ٹوپی والے, پگڑی والے, ٹائی والے, برقعے والے, سالی والے سبھی پیار کرتے ہیں, کیونکہ سلطان جی کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتے. جس طرح سے اللہ رب العالمین ہے, سب کا پروردگار ہے, سب کو رزق عطا فرماتا ہے, سجدہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے, نہیں کرنے والوں کو بھی دیتا ہے, ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی ان کی محنتوں کا اجر دیتا ہے. اسی طرح سے صوفیاء کرام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اخلاق کو خدا کے اخلاق کے ساتھ متصف کر لو. تو صوفیہ کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ خدا کے اخلاق کی طرح ہو جاتا ہے. جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی صفتیں ان نیک بندوں کے اندر منتقل فرما دیتا ہے. تو جس طرح سے اللہ کی زمین بھید بھاؤ نہیں کرتی, جس طرح سے خدا کا آسمان بھید بھاؤ نہیں کرتا, اسی طرح سے اللہ کے یہ نیک بندے بھید بھاؤ نہیں کرتے. جو بھی آتا ہے سب کو نوازتے ہیں, جو بھی آتا ہے سب کی جھولیاں بھرتے ہیں, جو بھی آتا ہے سب کو فیض عطا کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے سلطان جی کا جو آستانہ ہے وہ سلامت ہے الحمدللہ.